رات میں آپ لوگوں کی ایک خاص وجہ سے آنکھ کھلتی ہے۔ آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسی رات جاتی ہوگی جس رات میں آپ لوگوں کی آنکھ نہ کھلی ہو۔ 90% لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس وقت میں ان لوگوں کی آنکھ کیوں کھلتی ہے اور انہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور جو بچے ہوئے 10% لوگ یہ جانتے ہیں وہ آج مالا مال ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے رات میں آنکھ کیوں کھلتی ہے اور اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ہم آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں گے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ رات کے وقت سوتے ہیں، تو رات میں بار بار آنکھ ہر ایک کی کھلتی ضرور ہے اور بار بار پیشاب کی حاجت بھی ہوتی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کی رات کو بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے اور رات کو سونے کے بعد انسان کو بار بار پیشاب کی حاجت کیوں ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ رات کو ہی انسان کی آنکھ بار بار کیوں کھلتی ہے، اور ساتھ میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان بھی بتانے والے ہیں جس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، مجھ کو رات کو نیند بہت کم آتی ہے، میں رات کو صحیح سے سو نہیں پاتا، یعنی کہ رات کو بار بار میری آنکھ کھلتی ہے اور بار بار مجھ کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے پورے جسم میں شدید درد رہنے لگتا ہے اور پھر وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے، یا علی میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے دین کو کام کرنے کے لیے اور رات کو آرام کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر ہم رات کو وقت پر آرام اور اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے تو پھر اس سے ہماری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر تم رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پیتے ہو تو رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پینا آج سے ہی بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے آج سے بہت خطرناک ہے۔ وہ اس لیے کہ رات میں پانی پینے سے جسم میں ایسا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینا چاہے تو اس درد سے شفا دے سکتا ہے، مگر اللہ کے سوا پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر پاتا، یعنی کہ پھر اس درد کا اللہ کے علاوہ کہیں پر بھی اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پانی انسان کے جسم کے لیے ایک نہایت ہی ضروری چیز ہوتی ہے، مگر ہم اس کو اگر صحیح مقدار میں اور صحیح وقت میں نہیں پیتے ہیں تو پھر انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب رات کے وقت میں سو جاتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی لیے انسان کو رات کو سونے کے بعد میں پیاس محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر سونے کے بعد میں بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان سرد رات کو اٹھ کر بار بار پانی پیتا ہے تو اس سے اس کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر بار بار پانی پینے سے اسے پیشاب کی حاجت بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بار بار بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی انسان سرد رات میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر واش روم میں جاتا ہے تو اس سے انسان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، جو کہ انسان کی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رات کو بار بار پانی پیتا ہے، رات کو بار بار بیت الخلا جاتا ہے، تو ایسے میں انسان کی نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی، یہ بھی انسان کے جسم کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک میڈیکل ریسرچ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر پانی پینے سے اور بار بار بیت الخلا جانے سے، یعنی بار بار باتھ روم جانے سے انسان کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس میڈیکل ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رات کو وقت پر نہیں سوتے یا پھر رات کو ٹھیک سے نہیں سو پاتے تو ان کو 3 بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔
پہلا نقصان جو رات کو وقت پر نہیں سوتے یا ٹھیک سے نہیں سو پاتے ہیں، رات کو سونے کے بعد بار بار اٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو موت بھی بہت جلد آتی ہے۔ دوسرا نقصان رات کو وقت پر نہ سونا، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھنے کا جو دوسرا بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دماغی اور جسمانی بیماریوں کے بھی بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا دماغ پھر آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تیسرا نقصان رات کو سونے کے بعد بار بار اٹھنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ رات کو بار بار اٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے ایسے لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سارا دن لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، صحت بنانے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور آج تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک اچھی صحت کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں ایک ایسی اہم تبدیلی لا سکتی ہے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق جو لوگ اپنی نیند کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے لوگ بہت سی بیماریوں میں بہت ہی جلد گھر جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، آپ اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے، اور ہمارے دین اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ صحت ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رات کو دیر تک اپنا موبائل استعمال نہ کریں، انٹرنیٹ پر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ رات کو جلدی سو جائے اور صبح فجر کے وقت اٹھ جائے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کا پورا دن کس طرح سے تر و تازہ رہے گا، پھر کس طرح سے آپ کے پورے دن میں برکت ہوگی، اور آپ پورے دن میں کس طرح سے بہت سارے کاموں کو بھی کر سکیں گے۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلتی ہے۔ تو وہ کیوں کھلتی ہے؟ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، رات کو 3 سے 5 بجے درمیان میں جو آنکھ کھلنے میں اللہ نے بہت بڑے راز چھپائے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں ہر کوئی یہ نہیں جانتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو کہ رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان میں آنکھ کھلتی ہے وہ پریشان نہ ہو، یعنی ایسے لوگ یہ نہ سوچے کہ ان کی آنکھ ہر روز اس وقت کیوں کھلتی ہے، کہیں ان کے ساتھ کوئی برا تو نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کی بھی رات کو اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، بلکہ آپ خوش ہو جائیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم آپ کو ایسا کیوں بتا رہے ہیں، اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان میں آنکھ کھلنا بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اشارہ مل رہا ہوتا ہے۔ دوستو، رات میں جو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے وہ رات کا 1/3 والا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ خاص وقت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور اللہ کے نام کا کوئی چھوٹا سا وظیفہ کرے، یا پھر صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پھر دل میں کوئی خواہش لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں کی گئی اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی جو خواہش ہوگی جو کہ جائز ہو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو 1/3 حصے میں، یعنی کہ رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنی مغفرت مانگنے والا۔ اسی لیے
اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور کلمہ پڑھے، وضو کرے اور نماز تہجد پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اگر کوئی اس وقت میں جائز دعا مانگے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمایا جائے گا، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کا لکھا آمین قبول ہو جائے۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔